السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبارک فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، چونکہ وقت پروگرام کے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، اس لیے میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جتنا وقت ہے اسی میں چند باتیں۔ آج میرا موضوع ہے بڑے لوگوں کی بڑی بات۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ حج کے مہینے میں حج کے موضوع اور قربانی پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر بات کرنے کے بجائے مولانا سٹھیا گئے اور ایک نئے موضوع بڑے لوگوں کی بڑی بات کیا ہے یہ؟ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں، جس کی جیسی سوچ ہوگی وہ ویسا سوچے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں رسمی طور پر صرف حج کی باتیں اور قربانی کی باتیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بجائے کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے ہم کو آپ کو میسیج ملے، پیغام ملے، اپنی زندگی کو بدلنے کا، اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور آدمی بدلے۔ صرف سن لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بدلنے کا مزاج اور جذبہ کب بنتا ہے؟ جب ہم اپنے بڑے بڑے لوگوں کی بات سنتے ہیں کہ کوئی بڑا کیسے بڑا بنتا ہے، اسی طرح کوئی بڑا نہیں بن جاتا ہے۔ بڑا بننے کے لیے یہ سینہ کو بڑا کرنا پڑتا ہے، دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، اپنا ظرف کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ کم ظرف انسان کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب کمینہ عروج پاتا ہے اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے، جب کمینہ عروج پاتا ہے اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے۔ کتنا کم ظرف ہے، کم وقت چند سانسوں میں پھول جاتا ہے۔ یہ کم ظرف انسان جب بڑا بنتا ہے تو پھر وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، لیکن جو واقعی جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے اور جس کو خدا بڑا بناتا ہے وہ خود بڑا نہیں سمجھتا بلکہ اپنے سے بڑے دوسرے کو سمجھتا ہے۔ اس طرح کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ باتیں بہت ساری تھیں لیکن چونکہ وقت اب کم ہے تو انہی میں سے چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دو شعر اس دعا کے ساتھ کہ جینے کو آسان بنا دے یا اللہ، جینے کو آسان بنا دے یا اللہ، جینے کو آسان بنا دے یا اللہ، پابند قرآن بنا دے یا اللہ، پابند قرآن بنا دے یا اللہ، دل کے اندر تو ہی تو ہو، تو ہی تو، دل کے اندر تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اس دل کو جز دان بنا دے یا اللہ، پابند قرآن بنا دے یا اللہ۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور اس سوال کا جواب دے. اگر آپ کو کوئی کافر کہہ دے، آپ کو کوئی مشرک کہہ دے، آپ کو کوئی ظالم اور جہنمی کہہ دے، تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ صرف غصہ نہیں آئے گا. ہم کہیں گے تم کافر، تیرا باپ کافر، تیرا دادا کافر، تیرا نانا کافر، تیری نانی، دادی، ماں، بھائی، بہن، تیرا پورا خاندان کافر و مشرک. ہمارا ریاکشن یہ ہوگا. لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا اور جہاں سے پڑھے ہوئے طلباء اپنے نام کے ساتھ قاسمی لگاتے ہیں، اپنے آپ کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ دلی میں ایک مسجد کا امام تھا جو دن رات مولانا کو گالیاں دیا کرتا تھا، مولانا کو اپنے بیان میں کافر کہا کرتا تھا، مولانا کو اپنے خطبے میں مشرک کہا کرتا تھا. ایک مرتبہ مولانا سفر پہ نکلنے والے تھے، اپنے شاگردوں سے کہا کہ آج ایسا ہے ہم دلی چلتے ہیں اور فجر کی نماز ہم فلاں مسجد میں ادا کریں گے اور پھر سفر پر روانہ ہوں گے. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت اس مسجد کا جو امام ہے وہ امام آپ کو کافر کہتا ہے، وہ امام آپ کو مشرک کہتا ہے، وہ امام آپ کو دوزخی اور جہنمی کہتا ہے، آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضرت مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کیا کہتا ہے اسے کہنے دو، چلو ہم آج چل کر اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز میں پہنچے، امام کی نظر پڑی، امام نے دیکھا مولانا قاسم نانوتوی مسجد پہنچے ہوئے ہیں. وہ دیکھ کر کے یہ حیران و پریشان، اس کے حیرانی پریشانی کی انتہا نہیں تھی. خیر ہمت کر کے اس نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت مولانا ان کے پاس گئے اور ملاقات کیا. جب ملاقات کرے، سلام کر کے ہاتھ ملائے، وہ آدمی شرمندہ ہو گیا. حضرت مولانا نے کہا مجھے پتا چلا ہے آپ کے نظریے کے مطابق میں کافر ہوں، آپ مجھے کافر کہتے ہیں، حالانکہ میں کافر نہیں ہوں، آپ کا کہنا ایسا ہے، لیکن مان لیتے ہیں آپ کے کہنے کی وجہ سے میں کافر تھا، تو میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجئے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کا ظرف کتنا اعلیٰ ہوتا ہے اور کتنے وسیع دل ہوتے ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے. اور تشریح کرنے کے بجائے چونکہ وقت نہیں ہے، آج اگر کوئی کام ہم شروع کریں اور اس میں کامیابی مل جائے تو ہم خود کو فرعون سے کم پاور میں نہیں سمجھتے. کوئی کام ہم شروع کریں اور اس میں ہم کو کامیابی مل گئی تو پھر اس کے تکبر گھمنڈ کا کیا عالم ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے یہ کام کامیاب ہوا، اس کا مطلب ہے ہم خدا کے محبوب ہیں. وہ اپنے آپ کو افضل، بہتر، اعلیٰ، اشرف سمجھنا شروع کر دیتا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغی جماعت، یہ جماعت جو نام ہے تبلیغی، یہ انہوں نے نام نہیں رکھا ہے، یہ بعد میں لوگوں نے ان کے کام کو دیکھ کر کے تبلیغی جماعت کہنا شروع کر دیا اور یہ نام پڑ گیا، ورنہ انہوں نے نام نہیں رکھا. چونکہ کام کرنے والے کو کام سے مطلب ہوتا ہے، نام سے مطلب نہیں ہوتا. اور جو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ صرف کام کرتا ہے، اس کو نام سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. بہت سے مصنفین ایسے ہیں، مؤلفین ایسے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی لیکن کتابوں پر ان کا نام نہیں ہے. لیکن بہت سے آج کے چور ایسے ملیں گے، کتاب دوسرے سے لکھواتے ہیں، نام اپنا چھپواتے ہیں. ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. شعر کسی اور سے بنواتے لیکن اس شعر کو، اس نظم کو، اس غزل کو اپنا نام دے کر کے اخبار میں چھپواتے ہیں. خود ہمارے شہر کڑپا میں ایک شاعر کو میں جانتا ہوں جو آج بڑے شعراء میں شمار
شمار ہوتا ہے، اس نے کسی دوسرے شاعر کے شعر کو اپنا شعر بنا کر کے اخبار میں چھپوا دیا۔ وہ شعر جب اس شاعر جو اس شعر کا حقیقی خالق تھا اس کے پاس پہنچا تو یہ آدمی سے اس کی ملاقات ہوئی اور بڑے خوشی خوشی، اس کو معلوم نہیں کہ یہ شعر انہی کا ہے، اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ بعد میں پتا چلا کہ ارے پاگل یہ تو شعر میرا ہے، میں نے فلاں موقع سے کہا ہے، تو پھر منہ کی پڑی اور ان کو لگا کہ ہم عرش سے فرش پہ آ گئے ہیں۔ خیر، میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا، جو آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے، اس کو نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے یہ کام شروع کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام جب پھیلنے لگا، ہم اور آپ ہوتے تو خوشی سے پاگل ہو جاتے، ہم اور آپ ہوتے تو سمجھتے واہ خدا نے قبول کر لیا، اب تو خدا کے پاس ڈائریکٹ ہماری پہنچ ہو گئی ہے۔ لیکن حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے درس ترمیزی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب مولانا کا کام مقبول ہونے لگا، لوگ اس میں جڑنے لگے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام پھیلنے لگا، تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ گھبرا گئے، ان کو ڈر ہوا، گھبرائے وہ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا تقی صاحب کے والد مفتی شفیع، جنہوں نے معارف القرآن لکھا ہے، اردو زبان میں سب سے مشہور تفسیر کی کتاب، حضرت مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنے کام کا ذکر کہتے ہیں، اور ذکر کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ استدراج نہ ہو۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کسی کام میں ڈھیل دینا۔ آپ کوئی بھی کام کرو، کامیابی ملتی جائے گی، غلط کام ہو کوئی بھی ہو، آگے بڑھتے جائیں گے، پھر ایک ہی بار اللہ اپنی رسی کو کھینچتا ہے اور اس کی پکڑ کرتا اور آدمی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب سے کہتے ہیں مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں یہ کام استدراج تو نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے ان کو تسلی دی، اور مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اس بات کا خیال آپ کے دل میں آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، اگر استدراج ہوتا تو خدا یہ بات دل میں نہیں ڈالتا، خدا یہ بات نہیں ڈالتا۔ میں آپ کو صرف یہ بتلانے کے لیے اس واقعے کو بیان کیا ہوں کہ جب اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کو راضی کرنے والے کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس میں کامیابی مل جاتی ہے، تب بھی ان کو اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کامیابی میرا امتحان تو نہیں ہے، یہ کامیابی میری آزمائش تو نہیں ہے، یہ کامیابی استدراج تو نہیں ہے۔ یہ ڈر اور خوف اس کو ہوتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہو، اور جو اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوتا وہ تو خوشی سے سمائے نہیں پھرتا ہے اور خود کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مولانا آپ یہ ضرور سن کر جائیے گا۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں، زندگی کے آخری ایام میں، اس بیماری میں جس بیماری کے بعد آپ کو شفا نہیں ملی، آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے سے چند دن پہلے کانگریس، مسلم لیگ، مجلس احرار کے جو مسلم سیاسی قائدین تھے، مسلم سیاسی قائدین نے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی عیادت کے لیے دہلی آنے کا ارادہ کیا اور خبر بھیجوایا کہ ہم لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اجازت ملی، آنے کی تاریخ طے ہوئی، اور جس دن یہ مسلم سیاسی قائدین حضرت مولانا کی عیادت کے لیے ان کے یہاں آنے والے تھے، اس دن کے بارے میں آتا ہے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ
حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے والد اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. مولانا منظور نعمانی کہتے ہیں جس دن وہ مسلم سیاسی قائدین ان کی عیادت کے لیے آ رہے تھے، اس دن حضرت مولانا بہت خوش تھے. حالانکہ بول نہیں پاتے تھے، زبان سے جب کچھ بولتے تو کان ان کے ہونٹوں کے پاس لگانا پڑتا تھا، تب جا کر بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس حالت میں مولانا بہت خوش تھے. کہتے تھے آج لوگ آ رہے ہیں، آج اللہ کے نیک بندے آ رہے ہیں، کمرے کو صاف کرو، اچھی چادر بچھاؤ، وہاں یہ بچھاؤ، وہاں یہ انتظام کرو. ہر طرح کا انتظام کیا گیا. انتظام کے بعد وہ لوگ جب پہنچے حضرت مولانا کے پاس، حضرت مولانا سے سلام کیا اور پھر حضرت مولانا نے ان لوگوں سے گفتگو شروع کی. گفتگو میں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کچھ بولتے، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اپنے کان کو ان کے ہونٹوں کے پاس لے جاتے، ان کی بات سن کر کے پھر وہ بات مسلم سیاسی قائدین کو نقل کرتے. تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ لوگوں نے مجھے اپنی زیارت کا موقع عطا کیا ہے. وہ مسلم سیاسی قائدین کہنے لگے حضرت ہم لوگ معذرت چاہتے ہیں کہ دلی جیسے شہر میں آپ جیسی شخصیت موجود تھی، لیکن اس سے پہلے آپ تک آنے کا موقع نہیں ملا. اس پر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کہا میرا دل مطمئن ہے، آپ میں سے میں جن کو جانتا ہوں ان کا نام لے کر، جن کو نہیں جانتا ہوں ان کا نام لیے بغیر میں روزانہ آپ لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں. یہ جملہ سن کر وہ لوگ رونے لگے. بہت سارے لوگوں کی سسکیاں نکل گئی کہ ہم لوگ سیاسی لیڈر ان کے بارے میں وقت کا اتنا بڑا بزرگ اتنی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں. پھر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حقیقت ہے، آپ لوگوں کا 2 احسان ہے میرے اوپر، اور اگر میں احسان کا بدلہ نہ دے سکوں تو کم سے کم یہ تو ضروری ہے کہ میں اپنے محسن کے لیے دعا کروں، اور میں روزانہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ان لوگوں نے کہا حضرت ہم لوگوں کا آپ پر کیا احسان ہے؟ تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کہا ایک احسان تو ڈائریکٹ میری ذات پر ہے. وہ احسان یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں بھی مسلمان ہوں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی کوششوں کا فائدہ مجھے بھی پہنچتا ہے. اور دوسرا احسان یہ ہے کہ آپ لوگ سیاسی میدان میں اتر کر انگریز حکومت کو اپنی طرف مشغول کر رکھے ہیں، اور آپ کی آڑ میں ہم لوگ دین کی یہ دعوت کر رہے ہیں. اس دین کی دعوت میں آپ لوگ ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. یہ جملہ سماعت کیجئے، جملہ سمجھئے. اس دین کی دعوت میں، اس دین کی محنت میں آپ لوگ ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. یہ وسیع قلب، یہ وسیع ذہن اور یہ اعلیٰ ظرف اس آدمی کا ہے جن کو ہم اور آپ تبلیغی جماعت کا بانی کہتے ہیں، جس جماعت کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی ہے. جو جماعت دنیا میں واحد مسلمانوں کی ایسی جماعت ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ شامل ہیں. 200 سے زیادہ ملکوں میں اس جماعت کا کام ہوتا ہے. 10 کروڑ سے زیادہ لوگ اس جماعت میں شریک ہیں. اس کے بانی مسلم سیاسی قائدین کے تعلق سے اس جذبے کا اظہار کر رہا ہے، اس احترام کا اظہار کر رہا ہے. اور آج کل ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری کیا حالت؟ دین کا اتنا بڑا کام کرنے والا آدمی مسلم سیاسی قائدین کو کس نظر سے دیکھتا ہے وہ آپ اندازہ لگائیے. اور آج میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دعوت کے میدان سے اگر جڑ جاتے ہیں،
دو آدمی کو جا کر، دو عیسائی یا ہندو کو جا کر دو باتیں بتلا دیتے ہیں تو اس کا گھمنڈ، غرور، تکبر آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دو آدمی سے جا کر بات کیا کر لیا، علماء کو سلام نہیں کرتا، انتظار میں رہتا ہے کہ علماء ان کو آ کر کے سلام کرے، ان کو آ کر سلام کرے۔ یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ تکبر عمل کے قبول نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ جس کے عمل کو قبول کرتا ہے اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دائی، بڑے بڑے علماء، صحابہ کرام کی تاریخ آپ پڑھیں، آپ کو یہی چیزیں ملیں گی۔ گھمنڈ، غرور، تکبر، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عمل مقبول نہیں ہوا۔ ابھی کے داعیوں کا اگر ذکر کیا جائے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگر الگ کر دیا جائے تو شاید نہ یہ ناانصافی ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، پاکستان کے چیف آف جسٹس حضرت مولانا تقی صاحب نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ابھی چند دنوں، چند مہینوں، چند سال پہلے انڈونیشیا کا سفر ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا، ایک پروگرام میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا، پھر کھانے کے لیے ایک ہی جگہ، ایک روم میں ہمارے لیے انتظام کیا گیا۔ ہم لوگ جا کر وہاں کھانا کھائے۔ کھانے کے وقت میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں حضرت، آپ کب کہاں بات کرنا چاہتے ہیں، میں آ جاتا ہوں۔ کھانے کے بعد الگ سے ایک روم میں یہ دونوں بیٹھے اور وہاں بیٹھ کر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت اہم کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے جو کام آپ سے لیا ہے وہ کام میں نہیں کر سکتا یا میں نے نہیں کیا ہے۔ تقابل ادیان کا جو علم آپ کے پاس ہے شاید وہ علم میرے پاس نہیں ہوگا، لیکن ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ کا میدان دعوتی میدان ہے۔ آپ جس میدان کے لیے پیدا ہوئے ہر کام کر رہے ہیں، آپ اسی میدان میں کام کریں۔ آپ کا کام فتویٰ دینا نہیں ہے، آپ کا کام فقہی مسئلے مسائل کو بیان کرنا نہیں ہے، آپ مفتی نہیں ہیں، اس لیے آپ فتویٰ نہ دیا کریں، مسئلے مسائل بیان نہ کیا کریں۔ بڑی محبت سے مولانا کا ویڈیو موجود ہے تقی عثمانی صاحب کا، حضرت مولانا نے بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑی نرمی سے، عزت کے ساتھ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہ چند جملے کہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ واقعی میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسی طرح کی نصیحت کرتے رہا کریں۔ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں وہاں بات ہونے کے بعد وہ دونوں لوگ الگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ کا دن آیا، جمعہ کی نماز کے لیے ایک مسجد میں مجھے جانا ہوا۔ نماز کے بعد جب فارغ ہو کر کے میں باہر نکلا تو دیکھا ڈاکٹر ذاکر نائک مجھ سے ملنے کے لیے باہر کھڑے ہیں۔ پھر وہاں پر ملاقات ہوئی، وہاں پر کچھ باتیں ہوئی۔ پھر مفتی صاحب کہتے ہیں جب میں آنے لگا، میرے سفر کا جب وقت ہوا، ایئرپورٹ پر جب میں پہنچا تو دیکھتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں بھی مجھ سے ملنے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بڑے لوگ اپنے غلطی کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں نا بڑے لوگوں کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ کم ظرف نہیں، اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ظرف رکھتا ہے، اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، بہت نرم دل ہوتا ہے وہ۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں تھانہ بھون پہنچے۔ اسٹیشن پر جب اترے، دیکھیے اسٹیشن پر جب اترے، اب وہاں سے
پیدل جانا ہے تھانہ بھون حضرت کے خانقاہ. اب رات کا وقت تھا، 12-1 بج رہا تھا. ٹرین سے حضرت مفتی صاحب بھی اترے اور ایک فیملی بھی وہاں پر، میاں بیوی بچے اچے سامان لے کر کے اترے، اور وہ لوگ بھی تھانہ بھون ہی جا رہے تھے. ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ وہ سامان لے کر وہاں سے تھانہ بھون نہیں جا سکتے تھے. وہ کولی کو تلاش کرے، کولی نہیں ملا. حضرت مولانا گزر رہے تھے، دیکھا فیملی ہے، بچے ہیں، سامان ہے. پوچھا کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ تو وہ لوگ حضرت مولانا کو نہیں پہچانتے تھے. مفتی شفیع عثمانی صاحب اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفسر، نہیں تھا ان کو معلوم. ان لوگوں نے کہا کہ وہاں جانا ہے. ہم تو یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کولی کو تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے لائیے، میں آپ کا سامان وہاں پہنچا دیتا ہوں. وہ لوگ نہیں پہچانتے تھے. اپنے سر پر پگڑی باندھ کر کے، صحیح سے جیسے کولی باندھتا ہے، یہاں لٹکا کر کے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب تھانہ بھون کے خانقاہ میں لے جا کر کے ان کو پہنچائے. اور پھر جا کر فوراً اپنے اصل حلیے میں آ کر کے حضرت سے ملاقات ہوئی اگلے دن صبح میں. تو یہ صاحب جو ہیں فیملی والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رات میں جو واقعہ پیش آیا تھا، بڑی عزت اور محبت کے ساتھ پیش کر رہے تھے، اور اس آدمی کے لیے دعا دے رہے تھے جو آدمی ان کا سامان لے کر تھانہ بھون پہنچایا تھا. اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رات میں جو سامان آپ کا پہنچایا تھا میں ہی ہوں، نہیں بولے وہ. آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل اتنا بڑا کام آپ کر لیں تو ہم اتنا بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، ہے نا، تاکہ حضرت کے سامنے بھی ہمارا نام ہو اور پھر ان لوگوں کے سامنے بھی ہمارا، چونکہ ہمارا مقصد ہی ہے کام کرے تو نام ہو. لیکن اللہ والوں کا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی نام سے مطلب نہیں رکھتے. ایک آخری واقعہ، اجازت ہو حضرت ناظم اصلاح معاشرہ کا، تو ایک آخری واقعہ بہت سارے میں نے 9 لکھ کر کے لائے تھے. ایک آخری واقعہ دنیاوی اعتبار سے ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. امریکہ کا 16واں صدر ابراہم ابراہم لنکن جو 16واں صدر ہے اور امریکی تاریخ میں سب سے عظیم ترین صدر گزرا. اس کے کارنامے گنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں، ورنہ آپ کہیں گے دیکھو مولانا مائک لے کے سیاسی باتیں کرتا ہے. ابراہم لنکن جب صدر بنے اور پہلی مرتبہ وہ سینٹ میں آئے تقریر کے لیے، تو ان کو گزرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا تو جو امریکہ کے پرانے سیاسی لوگ گورے بیٹھے ہوئے تھے، ٹاٹا برلا، انہوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ لنکن تم یہ مت بھول جانا کہ تمہارے باپ میرے گھر میں میرے گھر والوں کے جوتے بنایا کرتے تھے. امریکہ کا صدر ہے منتخب، صرف امیدوار نہیں، منتخب. انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ آگے بڑھ گئے. وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، کتا بھونکتا ہے بھونکنے دو، ہاتھی آگے چلتے رہتا ہے. وہ صرف کہاوت سنے ہیں، اس نے مثال پیش کر کے دکھایا. بعد میں جو کچھ بھی ہونا تھا ہونے کے بعد جب اس کی تقریر کی باری آئی تو اس نے اس وقت میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور یہ جملہ کہنے کے بعد سارا مجمع ہنسنے لگا، قہقہا مارنے لگا، ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے میرے والد آپ کے جوتے بنایا کرتے تھے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے والد سے اچھا جوتا بنانے والا کوئی شخص نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی شکایت ہو میرے والد کے جوتے میں، حالانکہ آج تک کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں، میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں، میں آپ کے جوتا بنانے کے لیے تیار ہوں. یہ جملہ سننے کے بعد سارے لوگ شرمندہ ہو گئے، سارے لوگ. ہم لوگ ہوتے تو فوراً پتہ نہیں کیا کیا ری ایکشن کر بیٹھتے ہیں، لیکن بڑے لوگ جلدی ری ایکشن میں نہیں آتے ہیں. تو محترم حضرات، بڑے لوگوں کی بڑی بات یہ میں آج اس لیے بیان کیا ہوں کہ ہم لوگ بھی الحمدللہ ایک بڑے ادارے سے جڑے ہوئے ہیں.
اور یہاں بیٹھا ہوا تقریباً ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ پر ایک عہدہ رکھتا، ایک مقام رکھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بڑے لوگوں کے اخلاق و کردار کو اپنائیں، ان بڑے لوگوں کے اخلاق و کردار کو اپنائیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا تھا یا دین کے اعتبار سے کوئی بڑا تھا، وہ سب ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔